وہ قوم کو بڑی تبلیغ ہوئی, وہ قوم سمجھی نہیں. وقت آ گیا, ان کے یہاں ایک میلہ لگتا تھا, بہت بڑا میلہ لگتا تھا, سالانہ میلہ ہوتا, اور سب لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے. اور سب سے پہلے وہ بت خانے میں جاتے, ایک بت خانہ بنا تھا, بت خانے میں جاتے, وہاں پہ کھانے رکھتے, مٹھائیاں رکھتے بتوں کے آگے, منتیں مانتے, اور پھر ادھر سے ہو کے وہ اس میلے پر جاتے. ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا جی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی میں تو نہیں جاؤں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ارادہ کیا, ایک عزم کیا. وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تاللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. اللہ کی قسم تمہارے جانے کی دیر ہے, یہ جو بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو, جن کو تم نے خدا بنایا ہے, میں ان کے بارے میں کوئی منصوبہ کروں گا, ایک نئے انداز سے تمہیں دوبارہ پھر تو ہی سمجھاؤں گا. اب لوگ آئے بت خانے میں, انہوں نے اپنی مرضی کے کھانے رکھے, طرح طرح کی چیزیں وہاں پر رکھی, اور وہاں سے نکل کے میلے کی طرف چلے گئے. ساری قوم میلے پہ. ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑی اٹھائی, اور کلاڑی اٹھا کے ان کے بت خانے میں چلے گئے, جہاں پہ بت بڑے چھوٹے سارے بت وہاں پہ رکھے, وہاں چلے گئے. اور وہاں جا کے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بتوں سے کہا, قرآن کہہ رہا ہے فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو بلا کیا کہا, ان کو کہا جی تم کھاتے کیوں نہیں, اتنا کچھ تمہارے سامنے پڑا, طرح طرح کے کھانے مٹھائیاں پڑی ہیں, تم کھاتے کیوں نہیں. اور اس کے بعد کہا فراغ علیہم ضربا بالیمین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بولتے کیوں نہیں. اب ہے تھے بت, کیا بولیں, کیا کھائیں, کیا پئیں. ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی نکالی اور اس بت خانے میں بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. کیسا مشکل وقت تھا, ایک تنہا بندہ اللہ کے لیے پوری قوم سے ٹکر لے رہا ہے. یہ شروع سے ہی کام چلتے آئے ہیں, اسلام کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے شروع سے ہی آتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں, کون آیا تھا مقابلے میں؟ فرعون. اور موسیٰ علیہ السلام کا رستہ اللہ کا رستہ, اللہ کے دین کا رستہ روکنے کے لیے آیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے جم کے ڈٹ کے کھڑے رہے, جم کے ڈٹ کے خلوص کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ہمارا کام ہے, پھر آگے مدد اللہ کی آنا یہ اللہ کا کام. بندہ خلوص کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا, جب خلوص کے ساتھ, چاہے جتنے مرضی بڑے لوگ ہوں, چاہے جتنی مرضی طاقتیں پاوریں ہوں, بندہ جب حق کے لیے خلوص کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا, اللہ اس بندے کا خلوص دیکھتا ہے, پھر اس بندے کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوتی. ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا, کسی کا ناک کاٹ دیا, کسی کا کان, کسی کی ٹانگ توڑ دی. اس کے بعد آخر میں نا بڑا بت جو تھا نا, اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا لٹکا دیا, کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا بڑے بت کے, اور وہاں سے چلے گئے. قوم میلے سے واپس آئی, بت خانے میں آئی کہ ہم وہاں جا کے مرادیں مانگتے ہیں, بارشیں مانگتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. قرآن کہہ رہا ہے جب وہ آئے نا بت خانے میں, انہوں نے آ کے بت ٹوٹے ہوئے دیکھے اور کہا جی ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا, یہ کس نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے. تو ان میں سے نا چند لوگ وہ بولے, انہوں نے کہا قالوا سمینا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کو نا بتوں کا تذکرہ کرتے سنا اور اس کا نام ابراہیم ہے. اب جو اس کا حاکم تھا نا شہر کا, حاکم وقت نمرود تو بادشاہ تھا, وہ حاکم اس نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام کو لائیں. قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. انہوں نے کہا اس مجمع عام میں ابراہیم علیہ السلام کو لائیں تاکہ لوگ ان کا انجام دیکھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, وہاں پہ گفتگو شروع ہو گئی. قالوا وانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اب وہ کہنے لگے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, یہ حشر آپ نے کیا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ابراہیم علیہ السلام اصل میں نا ان کے منہ سے سچ نکلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ اپنے منہ سے خود ہی سچ بولے, مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے, سچی باتیں ان کے منہ سے خود ہی نکلیں. قال بل فعله, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ان کے بڑے کا کام ہوگا جو بڑا بت ہے, جا کے دیکھیں, اس سے پوچھ گچھ کریں, ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چل جائے جو بڑا بت ہے, اس سے جا کے پوچھیں. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر وہ شرم کے مارے ان کے سر جھک گئے اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے آپ کو پتہ نہیں, یہ تو بول ہی نہیں سکتے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے, یہ تو چل پھر نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں, نہ کوئی نقصان کر سکتے, تم ان کی عبادت کرتے ہو. بڑا مجمع ہے, ہر طرف بتوں کے پجاری ہیں, ایک تنہا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغام سنانے والے. ذرا سوچیں کہ کیسا ماحول تھا. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پر تف ہے تم پر کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو, نہ وہ سن سکتے ہیں, نہ وہ بول سکتے ہیں, نہ وہ کوئی بات کر سکتے ہیں, تمہارے اوپر تف ہے, تم ان کی عبادت کرتے ہو. اب جب یہ جواب دیا نا تو ساری قوم لاجواب ہو گئی, اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی نمرود کو بتائیں. بادشاہ نمرود کے پاس بات پہنچی کہ اس طرح بتوں کا حال کیا ہے, اس طرح یہ نوجوان اس طرح کہہ رہا ہے. اس نے کہا جی میرے پاس لے کے آؤ. نمرود کے دربار میں دربار لگ گیا, بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آئے تو نمرود نے نا وہاں پہ آپ سے بات چیت شروع کی. اس نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک.
اس نے کہا ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ مجھے یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے مارتا ہے. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کر کے دکھائیں. اس نے کہا جی جیل سے 2 بندے لے کے آ قیدی. ایک قیدی وہ تھا جس کو سزائے موت کا آرڈر تھا اور ایک قیدی وہ تھا جس نے چھوٹ جانا تھا. اس نے سزائے موت کے قیدی کو چھوڑ دیا اور جس نے چھوٹنا تھا اس کو قتل کر دیا. کہا یہ دیکھو میں نے زندہ بھی کر دیا مار بھی دیا. حالانکہ وہ زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا بندہ کوئی بیوقوف ہے, اب اس کے ساتھ اسی کے اوپر جھگڑا کرنا اس کا فائدہ کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے ایک اور سوال کر دیا. فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا چھوڑو اس کو, یہ موت اور زندگی کے قصے کو چھوڑو. اگر تم رب ہو تو پھر اس طرح کرو, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال. اب یہ سوال نے اس کو لاجواب کر دیا. فبہت الذی کفر. اب جب لاجواب ہو گیا نا, جب دلائل کے سامنے بندہ لاجواب ہوتا ہے نا, پھر بدتمیزی کرتا ہے, پھر وہ دشمنی پہ اترتا ہے, پھر وہ اگلے کے ساتھ دشمنی لیتا ہے. اب نمرود نے کہا جی ان کو قید کرو. لوگوں سے مشورہ کیا کیا کرنا ہے. ایک بندے نے مشورہ دیا ان کو آگ میں پھینکا جائے. نمرود نے حکم دیا جی آگ تیار کی جائے. ایک اونچا پہاڑ, اس کے چاروں طرف دیواریں کر کے اس میں ہر ایک کو کہا لکڑیاں اکٹھی کرو. پورا علاقہ لکڑیاں, بچے عورتیں مرد جوان سارے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں. لکڑیاں جمع ہو گئی, آگ لگا دی گئی. اب وہ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں, اس کے قریب نہیں جایا جاتا. انہوں نے کہا جی منجیک میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کے نہ آگ میں پھینکا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے منجیک میں رکھا گیا. اب دیکھیں کیسا موقع تھا. صرف ایک بات کہہ دیتے تو آگ میں نہیں جا سکتے تھے کہ ٹھیک ہے جی تمہاری بہت ٹھیک ہے کرو جو کرنا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام آخری دم تک حق کے اوپر ڈٹے تھے. انہوں نے کہا یہ جان اللہ کی دی ہے اور اللہ لے تو کیا ہے, ایک نہ ایک دن تو جانا ہے. انہوں نے منجیک میں رکھ کے آگ میں پھینکا. جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے, اللہ نے فوراً آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. فرمایا آگ میرے خلیل کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا, زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا کہیں ان کو مسئلہ نہ بن جائے, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. اب باہر دیکھنے والوں کو تو آگ لگ رہی کہ آگ کے شعلے بلند ہوئے, لیکن ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے اندر جنت کا نظارہ کر رہے ہیں. جنتی ہوائیں, جنتی بچھونے, جنتی بستر, جنتی کھانے. 40 دن آگ کے اندر رہے. 40 دنوں کے بعد جا کے آگ بجھی. اتنی بڑی آگ بجھی. ابراہیم علیہ السلام کوئلوں کے اوپر چل کے آ رہے ہیں. لوگوں کو کوئلے لگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں پھولوں کی پتیوں پہ آ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے 40 دنوں کے بعد باہر نکلے. کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ زندگی کے سب سے اچھے لمحے کہاں گزرے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے زندگی کے سب سے اچھے لمحے آگ کے اندر گزرے. اب اس پورے واقعے سے یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق کا علم بلند کیا اور حق کے لیے پھر جھکے نہیں. چاہے جتنی بھی طاقتیں آئیں, جتنی بھی پاوریں آئیں, ابراہیم علیہ السلام حق کے لیے کھڑے رہے. جب بندہ حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا, مصیبتیں مشکلیں آتی ہیں, طاقتیں آتی ہیں, پاوریں سامنے آتی ہیں, لیکن اللہ کی مدد آ جاتی ہے. جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو طاقتیں ساری ٹوٹ جاتی ہیں, پاوریں, وزارتیں, عہدے سب ختم ہو جاتے ہیں.